خطاب نہایت سنگ دل اور بے رحم تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں درختوں کا جھنڈ تھا اور جسے سجنان کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں یہاں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ سنگ دل اور بے رحم کسی کو نہیں پایا۔ علامہ طبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں جب زجنان سے گزرے تو فرمایا، سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک وہ دن تھا جب میں اس وادی میں نمدے کا کرتا پہنے خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور ان کا دل بہت سخت تھا۔ میں کام کرتا تو مجھے تھکا مارتے اور کوتاہی کرتا تو سزا دیتے، اور ایک یہ دن ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی حاکم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے چند شعر پڑھے۔ خطاب نے خواہش نفس کے تحت نہیں بلکہ کثرت اولاد کے لیے متعدد شادیاں کی، اس لیے کہ عرب کثرت اولاد پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے قلت اولاد کے سبب جو اپنی قوم میں اپنے حامیوں کی کمی محسوس فرمائی تو منت مانی کہ اگر ان کے ہاں 10 بیٹے ہوئے اور ان کے بازو بن سکے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو کعبے میں اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ بنو عدی قلت تعداد کی بنا پر اپنی کمزوری محسوس کرتے تھے، اس لیے بنو عبد الشمس نے انہیں ان کے صفا والے مکانوں سے بھی نکال دیا تھا۔ ان حالات میں اگر خطاب کثرت اولاد کے ذریعے سے اپنا تحفظ کرنا چاہتے تھے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز ایک خودکار طریقے سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ خطاب ایک ذہین شخص تھے جو اپنی قوم میں نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ شجاع اور بہادر بھی تھے۔ مختلف مارکوں میں بنو عدی کے جنگی سردار کی حیثیت سے جرت اور پامردی کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ بنو عدی جنگ فجار میں شریک تھے اور ان کی قیادت زید بن عمرو بن نفیل اور ان کے بھائی اور چچا خطاب بن نفیل کے سپرد تھی۔ خطاب کے والد نفیل نے جیدہ سے شادی کی اور اس کے بطن سے خطاب اور عبد النہم پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد نفیل مر گئے اور ان کے بیٹے عمرو نے ان کی بیوی جیدہ سے نکاح کر لیا جو ان کی سوتیلی ماں تھی۔ یہ نکاح عہد جاہلیت میں رائج تھا اور اس سے زید بن عمرو پیدا ہوئے۔ اس طرح وہ خطاب کے بھائی بھی تھے اور بھتیجے بھی۔ یہ دونوں چونکہ ہم عمر تھے اس لیے جنگ فجار میں اپنی قوم کی قیادت انہیں سونپی گئی۔ جب زید بن عمرو نے بت پرستی ترک کی اور بتوں کا ذبیحہ کھانا چھوڑ دیا تو اپنی قوم سے کہنے لگے، کیا اللہ آسمان سے می اس لیے برساتا ہے، زمین سے سبزہ اس لیے اگاتا ہے اور جانور اس لیے پیدا کرتا ہے کہ تم انہیں ان چراگاہوں میں چراؤ اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کر دو؟ خدا کی قسم اپنے سوا روئے زمین پر مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو۔ اس کے بعد چند شعر کہے جن میں بت پرستی چھوڑنے کی تلقین تھی۔ ان باتوں سے خطاب ان کے دشمن ہو گئے اور اس دشمنی نے انتہائی شدت اختیار کر لی۔ قریش کی ایک جماعت نے زید بن عمرو کو مکہ سے نکال دیا اور ممانعت کر دی کہ اب ادھر کا رخ نہ کریں۔ اس معاملے میں سب سے شدید اور سب سے سنگ دلانہ روش خطاب کی تھی۔ خطاب ایک بیوی حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن مخزوم سے تھیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس اعتبار سے مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ان دونوں کے دادا تھے۔ مغیرہ مخزومی کا شمار قریش کے سرداروں اور سورماؤں میں ہوتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کی فوج کے امیر تھے اور اسی لیے ان کو صاحب العینہ کا لقب حاصل تھا۔ قریش میں سے ان کے مرتبے کا اندازہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو سب سے پہلے جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح نہ کریں وہ یہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، خدا کی قسم آپ عبداللہ کو ذبح نہ کریں، اگر اس سلسلے میں آپ کو فدیہ ادا کرنا پڑے تو ہم اپنا سارا مال دینے کو تیار ہیں۔ مغیرہ مخزومی کا یہی مقام تھا جس کی بنا پر حنتمہ اپنی سوکنوں میں سب سے ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ جب ان کے بطن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو خطاب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ انہوں نے بتوں پر بڑی بڑی نظریں چڑھائیں اور بنی عدی کے محتاجوں کو اتنا دل کھول کر کھانا کھلایا کہ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے کھلایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے اس سے متعلق قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اتنا ثابت ہے کہ ان کی وفات ماہ ذی الحجہ
23 ہجری کے آخری 3 دنوں میں ہوئی تھی، لیکن وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس وقت وہ 55 برس کے تھے اور کوئی کہتا ہے 57 برس کے۔ کسی کے نزدیک اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی اور کسی کے نزدیک 63 برس کی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن غالب قیاس یہی ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی۔ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 40 سے کچھ کم بیٹھتی ہے، لیکن یہ قیاس صحت سے اتنا قریب نہیں ہے کہ اسے یقین کا درجہ دیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچپن اور جوانی کا دور قریش کے عام آدمیوں کی طرح گزرا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ کے اپنے آپ کو ممتاز کر لیا۔ وجہ امتیاز یہ تھی کہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا اور قریش میں پڑھے لکھے لوگ محض برائے نام تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، صرف 17 قریشی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا سیکھ کے اپنے ہم چشموں میں امتیاز حاصل کر لیا تھا، لیکن اس زمانے میں عرب پڑھنے لکھنے کو برتری کی علامت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کو اس سے روکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو زجنان اور مکہ کے آس پاس اپنے والد کے اونٹ چرانے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم وہ روایت بھی بیان کر چکے ہیں جس میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے اونٹ چرانے اور ان کے مزاج کی سختی کا ذکر کیا ہے۔ عقد الفرید کے مصنف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نابغہ جادی سے فرمایا، مجھے اپنے وہ اشعار سناؤ جو اللہ کے نزدیک جائز ہیں۔ اس نے چند شعر سنائے تو آپ نے فرمایا، یہ تم ہی نے کہے ہیں؟ بولا ہاں۔ فرمایا، خطاب کے اونٹ چراتے ہوئے میں نے مدتوں یہ شعر پڑھے۔ جوانان قریش میں اونٹوں کا چرانا ان کی عزت و منزلت کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو قوت و طاقت کے اعتبار سے اپنے تمام ہم عمروں پر فوقیت رکھتے تھے اور کوئی نوجوان قامت و جسامت میں انہیں نہ پہنچتا تھا۔ ایک دفعہ عوف بن مالک نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا جن میں ایک شخص سب سے بلند تھا، اتنا بلند کہ نگاہیں اس پر رکتی تھیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، عمر بن خطاب۔ رنگ سفید تھا جس پر سرخی غالب تھی، جسم طاقتور اور قدم فراخ تھا جس کی وجہ سے رفتار میں تیزی تھی۔ ابھی جوانی کا آغاز ہی تھا کہ جسمانی ورزشوں میں مہارت پیدا کر لی، خصوصاً پہلوانی اور شہ سواری میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایک شخص کسی چرواہے سے ملا اور کہا، تمہیں معلوم ہے وہ مرد توانا مسلمان ہو گیا؟ چرواہے نے کہا، وہی جو عکاظ کے میلے میں کشتی لڑتا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں وہی۔ چرواہے نے چلا کے کہا، خدا کی قسم وہ ان میں خیر یا شر کو ضرور وسعت دے گا۔ جسمانی ریاضت کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے محبوب مشغلہ گھوڑے کی سواری تھی، جس سے انہیں زندگی بھر دلچسپی رہی۔ خود ان کے عہد خلافت کی بات ہے، ایک دن گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اور کئی راہگیر اس کی جھپٹ میں آتے آتے رہ گئے۔ لوگوں نے تعجب کیا تو فرمایا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دل میں امنگ اٹھی، میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ ان کی جنگی قابلیت مسلمہ ہے جو انہیں اپنے ننھیال بنی مخزوم سے ورثے میں ملی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں فرمایا تھا، جب میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شام بھیجا ہے، اگر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی جیسا میں چاہتا تھا عراق بھیج دیتا تو میرے دونوں بازو خدا کی راہ میں پھیل جاتے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلوانی اور شہ سواری جیسے جسمانی ورزشوں میں مہارت رکھتے تھے، اسی طرح ان کا مذاق شعری بھی نہایت شستہ اور بلند تھا۔ وہ عکاظ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر شاعروں کا کلام سنتے، جو شعر پسند آتے انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے اور مناسب موقعوں پر مزے لے لے کے پڑھتے۔ حتیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور زبرقان جیسے شعراء سے ان کی اکثر طویل گفتگویں رہتی۔ انصاب عرب میں بھی وہ اپنا حریف نہ رکھتے تھے اور یہ فن انہوں نے اپنے والد سے حاصل کیا تھا۔ وہ بڑے بلیغ اور فصیح اللسان تھے، اسی لیے قریش کی سفارت کے فرائض انجام دینے دوسرے قبیلوں میں جاتے تھے اور اسی لیے باہمی جھگڑوں میں ان کے فیصلے بھی اسی طرح تسلیم کیے جاتے تھے جس طرح ان سے پہلے ان کے والد کے فیصلے تسلیم کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکے کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ بنت زر کے عاشق تھے۔ انہیں اپنے غفوان شباب میں حسینان عرب سے بھی بلا کا شغف رہا ہے۔
یہاں تک کہ ان کے تمام سوانح نگار ان کی بادہ پیمائی اور حسن نوازی پر متفق ہیں۔ یہ دونوں شوق صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہی تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں یہ قریش کا عام مذاق تھا۔ چنانچہ مکہ والے نبیذ پر جان دیتے تھے اور اس کے نشے میں انہیں دونوں جہاں کی نعمتیں مل جاتی تھیں۔ اپنی خواہش نفس وہ لونڈیوں سے پوری کرتے تھے اور اپنے جذبات عشق کی راحت کا سامان دوسری عورتوں سے باہم پہنچاتے تھے۔ جاہلیت کے اشعار اس شغف کی ترجمانی کرتے اور ان دل باختگان شاہد و شراب کے سمند شوق کے لیے تازیانہ ثابت ہوتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد بھی عمر بن ابی ربیعہ اور اسی قسم کے دوسرے شاعروں کا کلام مکہ کی ان رنگین مزاج عورتوں کے لیے آگ پر تیل کا کام کرتا تھا، جنہیں نفسانی خواہشیں اپنی ماؤں اور خالاؤں سے ورثے میں ملی تھیں۔ وہ نفسانی خواہشیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا تھا، لیکن جو اسلام سے پہلے گناہ نہیں تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوانی اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تو ان کے دل میں نکاح کی خواہش نے انگڑائی لی۔ کثرت اولاد کے لیے تعدد ازواج کا شوق ان کے اسلاف کی وراثت تھی، چنانچہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں 9 عورتوں سے شادی کی، جن سے 12 بچے پیدا ہوئے، 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ زینب بن مظعون سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے زیدہ اور رقیہ، ام کلثوم بنت جرول بن مالک سے زید اصغر اور عبید اللہ۔ اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ام کلثوم بنت جرول سے جدا کر دیا تھا۔ جمیلہ بنت ثابت بنت ابی الفلاح سے عاصمہ، یہ وہی جمیلہ ہیں جنہیں آسیہ کہتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما دیا اور کہا تم آسیہ نہیں بلکہ جمیلہ ہو۔ ام حکیم بنت حارث بن حشام بن المغیرہ سے فاطمہ، عاتقہ بنت زید بن عمرو سے عیاض لہتیہ، یہ ام ولد تھیں۔ اسی طرح عبد الرحمن الاصغر بھی ایک ام ولد کے بطن سے تھے، جن کے نام میں مورخین کا اختلاف ہے۔ ان میں 4 عورتوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں شادی کی تھی اور 5 عورتوں سے ہجرت کے بعد مدینہ میں، لیکن یہ سب ان کے گھر میں ایک جگہ کبھی نہیں جمع ہوئیں۔ ام کلثوم بنت جرول نے چونکہ قبول اسلام سے انکار کر دیا، اس لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جدا ہو گئیں، اور ام حکیم بنت حارث بن حشام اور جمیلہ جن کے بطن سے عاصم پیدا ہوئے تھے، ان دونوں کو انہوں نے طلاق دے دی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر وفا کرتی تو شاید وہ اور نکاح کرتے، چنانچہ جب وہ امیر المومنین تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صغیر السن صاحبزادی ام کلثوم کو ان کی بڑی بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی معرفت پیام دیا، لیکن ام کلثوم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بہت تنگی ترشی سے گزارا کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے سخت ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام ابان بن عتبہ بن ربیعہ سے نکاح کرنا چاہا، اور انہوں نے بھی یہ کہہ کے پیغام قبول نہیں کیا کہ ان کا دروازہ بند رہتا ہے اور وہ لطف و مہربانی سے پیش نہیں آتے، تیوری چڑھائے گھر میں آتے ہیں اور تیوری چڑھائے گھر سے جاتے ہیں۔ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی سختی اور درشتی اور ام ابان نے ان کی تنگی اور ترش روئی کے متعلق جو کہا وہ درست ہے۔ یہ باتیں جوانی میں ان کی طبیعت کا ایک جزو ہو گئی تھیں اور ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں۔ جب مسلمانوں کی امارت انہیں سونپی گئی، ان کی سب سے پہلی دعا یہ تھی، یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر، یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقت دے، یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا۔ سختی انہیں اپنے والد سے ملی تھی کہ وہ لڑکپن میں ان کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے تھے، اور بعد کو ان کی جسمانی طاقت اسی سختی کے قیام اور بقا میں اعانت کار ہوئی۔ بخل ان میں اس لیے تھا کہ نہ وہ خود دولت مند تھے نہ ان کے والد۔ ان کی زندگی مال و دولت کے لحاظ سے ہمیشہ اوسط درجے کی رہی، حالانکہ بہت سے مکہ والوں کی طرح وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ غالباً ان کے مزاج کی یہی سختی تھی جس سے انہیں تجارت سے وہ نفع نہیں کمانے دیا جو مکہ کے دوسرے تاجر کماتے تھے، اور وہ بقول قریش چٹان سے پانی نکال سکے نہ مٹی کو سونا بنا سکے۔ گرمی اور جاڑے کے تجارتی سفروں میں وہ برابر یمن اور شام جاتے رہے۔ یمن اور شام ہی نہیں، انہوں نے فارس اور روم کے سفر بھی کیے، لیکن اپنے ان تمام سفروں میں تجارتی مفاد سے زیادہ ان کی توجہ تہذیب نفس پر رہی۔ مروج الذہب میں ان کی تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایام جاہلیت میں کیے، اور جن میں انہیں اکثر
امرائے عرب سے ملنے اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ گمان غالب یہ ہے کہ قریش کے منصب سفارت، ایام و انصاب عرب کے علم اور اس زمانے کی کتابوں کے مطالعے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسب مال سے زیادہ اکتساب علم پر حریص کر دیا تھا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان میں انتہائی خود اعتمادی اور عزت نفس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دولت مند اپنے مال کے تحفظ، اس میں اضافے کی طمع کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوڑی کو پیسہ بنانے کا لالچ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے تعلقات خوشگوار رکھے اور ان کی خوشامد میں لگا رہے۔ ایک تاجر کی کامیابی کا معیار ہی یہ ہے کہ وہ موقع شناس ہو اور اپنی لچھے دار باتوں سے گاہک کو خوش کر سکے، لیکن حکمت و معرفت کا طلبگار دولت کو بے اصل اور دنیا کو ذلیل سمجھتا ہے، اس لیے کہ دولت کا لالچ اسے حکمت کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ مادی قوتوں کی بندگی میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جو کوئی دنیا اور اس کی دولت کو پائے حقارت سے ٹھکرا کے علم و عرفان کی جستجو کرتا ہے، اس میں عزت نفس کا احساس اس شدت سے بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ دولت کے پجاریوں کو پست اور ادنا سمجھ کر ان سے دامن بچانے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جوانی میں اس حد تک تو نہیں پہنچے تھے، لیکن جہاں تک خود اعتمادی اور عزت نفس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں چیزیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اسباب معرفت کی تلاش نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی جوانی میں قومی مسائل اور ان کی اصلاح کے طریقوں پر غور و فکر کا موقع باہم پہنچایا، اور عزت نفس کے احساس نے ان کی رائے میں عصبیت پیدا کی۔ پھر ان کے مزاج کی سختی اور ان کے جسم کی توانائی نے اس عصبیت کو تشدد کی حد تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے زبان کی حدت کے ساتھ ساتھ بازو کی قوت سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ پھر بھی دوسرے کی بات وہ بڑے غور سے سنتے اور اس کے ہر پہلو پر تفصیلی نظر ڈالتے تھے، تاکہ اسے رد کریں تو قطعی دلیل سے اور ختم کریں تو پوری قوت سے۔ مکہ اور جزیرہ نمائے عرب کے دوسرے شہروں میں اقتصادی اور اجتماعی مسائل وجہ اختلاف نہ تھے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے چند نظریات پر اتفاق کر لیا تھا جو ان میں نسل بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ان نظریات پر قائم تھے اور اپنے باہمی تعلقات میں ان سے مطمئن۔ البتہ مذہب اور عبادات میں ان کا اختلاف تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی جو ان کے ساتھ رہتے تھے بت پرستی کے مخالف تھے اور اسے ایک ایسا فعل سمجھتے تھے جسے تسلیم کرنا عقل کی توہین ہے۔ پھر انہوں نے گرمیوں کے تجارتی سفر میں روم کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی دیکھا تھا جو باعتبار تہذیب ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھے اور اس ترقی کو اپنے اپنے مذہب کا فیضان قرار دیتے تھے۔ مزید برآں آج کی طرح اس زمانے میں بھی مسیحیت کے پرچارک اپنے مذہب کی تبلیغ بڑے جوش و خروش سے کرتے تھے۔ اس بنا پر عرب کے چند عقلمند بزرگوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو پڑھے لکھے انسان تھے بندگان فکر و نظر کے اس گروہ میں شامل تھے؟ نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے شدید ترین دشمن تھے۔ ان کی رائے میں اس گروہ کا اپنا قومی مذہب سے پھر جانا گویا عربی اتحاد کے ایک ستون کا گر جانا تھا، اس لیے وہ ان معاہدین سے برسر پیکار رہتے تھے اور انہیں اس طرح ختم کر دینا چاہتے تھے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ شاید ان کے اس تعصب میں بت پرستی سے زیادہ قوم پرستی کو دخل تھا، اور وہ اپنے اس قومی نظام کو کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتے تھے جو دوسری قوموں کے مقابلے میں انہیں قوت پہنچاتا اور ان کے وجود کی حفاظت کرتا تھا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انسان اپنی زندگی کے دو بنیادی اصولوں کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ کشمکش اسے آج بھی پیسے ڈال رہی ہے۔ کبھی ان میں سے پہلا اصول غالب آ جاتا ہے، کبھی دوسرا۔ یہ اصول ہیں حریت اور نظم۔ حریت فرد اور نظم جماعت۔ جماعت کی زندگی نظم کے بغیر کچھ نہیں، اور فرد کی زندگی حریت کے بغیر بے معنی ہے۔ اگر حریت فرد اور نظم جماعت کا تصادم ہو جائے تو ہمیں ان میں سے کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ نظم یعنی جماعت کا، اس لیے کہ فرد کی آزادی جماعت کے نظم سے وابستہ ہے۔ اگر جماعت کا نظم باطل ہو جائے تو فرد کی آزادی آپ سے آپ باطل ہو جائے گی۔ لیکن کیا حریت فرد کے لیے ایسی حدود مقرر نہیں ہے جو اسے نظم جماعت سے نہ ٹکرانے دیں، اور اسی طرح کیا نظم جماعت کی ایسی حدود متعین نہیں ہے جو اسے حریت فرد سے متصادم نہ ہونے دیں؟ نہیں، یہ حدود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی نقطہ اختلاف بنی ہوئی ہیں۔ ہر قوم کی اقتصادی، اجتماعی اور سیاسی زندگی میں فرد کی آزادی اور جماعت کا نظم
اپنی الگ الگ حدیں رکھتے ہیں۔ انہی حدوں کا اختلاف ہے جو کبھی اس قوم کو داخلی شورشوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی اس کے اور دوسری قوموں کے باہمی تعلقات کو جنگ و پیکار کے جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ بلکہ بہت سی جنگیں جو ہوس اقتدار کے ماتحت شروع ہو جاتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کبھی حریت فرد کے جھنڈے تلے پہنچا دی جاتی ہیں اور کبھی عالمی نظم کے جھنڈے تلے، جو عوامی آزادی کا کفیل بنتا ہے۔ اکثر زمانوں میں لوگ اس پر متفق رہے ہیں کہ عقائد و نظریات کی آزادی جب تک عقائد و نظریات اور ان کے اظہار تک محدود رہے، جماعتی نظم سے اس کا تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ بات نہیں تھی۔ فارس اور روم کی اکثر جنگیں مذہبی تعصب کی بنا پر ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی مسیحی یورپ اور مسلمانوں کے درمیان صلیبی جنگیں لڑی گئیں اور ان کی آگ محض اختلاف عقائد کے سبب مدتوں شعلہ زن رہی۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مذہب کو اجتماعی زندگی کی اساس سمجھا جاتا تھا، اس لیے جب کبھی رعایا کو لطف و مہربانی سے نوازا جاتا، ان لوگوں کو جن کا مذہب حکومت کے مذہب سے مختلف ہوتا، اجنبیوں کے ذیل میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ چونکہ اپنے آبائی عقائد پر قائم تھے، اس لیے انہیں وہ حقوق نہیں دیے جا سکتے تھے جو حقوق حکومت اپنے مذہب کے پیرووں کو دیتی تھی۔ اس تصور کے پیش نظر حیرت کی بات کیا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کے دشمن تھے جو بتوں کے سوا کسی اور کی پرستش کرتے تھے، اور تعجب کا کون سا موقع ہے اگر وہ اپنے ان ابنائے قوم سے برسر جنگ رہتے تھے جنہوں نے اپنے آبائی مذہب سے روگردانی اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیال میں ان مرتدین کو محض اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ علم و حکمت کی دولت سے بہرہ ور تھے، بلکہ شاید ان کے علم اور حکمت ہی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ان کا جرم شدید کر دیا تھا۔ عوام جاہلوں کی پیروی نہیں کرتے اور نہ انہیں اپنے عقیدوں کا مرکز بناتے ہیں، وہ تو انہی فرزندان قوم کے پیچھے چلتے ہیں جن کی تلاش حق میں وقت، نظر اور معاملہ فہمی پر انہیں اعتماد ہوتا ہے۔ چنانچہ قیس بن سعدہ الایادی اگر اصنام عرب کی عیب جوئی کرتا ہے تو کرے، وہ نصرانی ہے اور اس کا نصرانی ہونا ہی اس کی عیب جوئی کے جواز کے لیے کافی ہے۔ لیکن زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرث، عبداللہ بن جہش اور اسی گروہ کے دوسرے مکہ والے اگر بت پرستی چھوڑ کے اپنے اشعار میں توحید کی اشاعت کرتے ہیں تو ان کا کوئی عذر مسموع نہیں ہو سکتا، اور وہ کسی حال میں قریش کی دست درازیوں سے نہیں بچ سکتے۔ انہیں اگر ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ عوام کو گمراہ کر دیں گے اور قریش کی وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ زمین کو فتنہ فساد کی آماج گاہ بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا یہ تشدد ہی تھا جس نے قریش کی وحدت اور مکہ کی منزلت کو برقرار رکھا۔ ان کے خوف سے اہل دانش کی حکمت صرف ان کی اپنی ذات تک محدود رہی اور وہ دوسروں کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دے کر ان عقائد سے روگردان نہ کر سکے جو ان کے باپ دادا کے وقت سے چلے آ رہے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کی تمام اقساط آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔